کہ ہم ایک سیریز کر رہے ہیں، ایک پروگرام اس سیریز کا آ چکا ہے، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے یہ کمپیریٹیو سٹڈیز یا کمپیریٹیو ریلیجیس سٹڈیز میں بہت ماہر ہیں۔ ایک صاحب بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جی، اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے، رائٹ۔ اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہر چیز پہ گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ احمد دیدات صاحب جی، انہوں نے اسی طرح کا کام کیا جی، جس طرح کے ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں۔ رائٹ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جی، یہ احمد دیدات پلس ہیں، وہ پورے عالم اسلام میں جی۔ ایک ہیرو بن گئے۔ اب جو میں نے سوال کرنا ہے نا اس پہ آپ نے بھی غصہ نہیں کرنا، مجھے معافی میں مجبور نہیں کر دینا۔ آپ نے تو مجھے گچی سے پکڑ لیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ حسن نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ حسن الیاس کے مخالفین نے جی، جو اختلاف کرنے کا ایک ڈھنگ انداز جی، ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا۔ میرے ساتھ جناب ڈاکٹر خالد سعید صاحب ہیں۔ میں خاص طور پر گلف گیا تھا جہاں پہ ڈاکٹر خالد سعید صاحب رہتے ہیں، ان کو پک کیا، بلکہ یہ خود ہی ڈرائیو کر رہے ہیں، اور اب ہم المورز انسٹیٹیوٹ کینیڈا جو مسیساگا میں اب وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ہم ایک سیریز کر رہے ہیں، ایک پروگرام اس سیریز کا آ چکا ہے، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ابھی سوچا کہ یہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دوسرا پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا، اور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ایک تو مجھے ٹائم دے رہے ہیں انٹرویو کا، اور دوسرا آپ کی شاندار گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا مجھے مزہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں، میں ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں دوران تو آپ سوال کریں، ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے اور جواب دیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو دورہ ہے، ان کی شخصیت آپ خود متاثر ہیں، میں خود بہت زیادہ ان کو پسند کرتا ہوں، اور آپ نے بتایا کہ اونچ نیچ بھی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک کوئی بھی اسکالر ہو یا کوئی بھی سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی عالم ہو، وہ اپنے کسی خاص شعبے میں اس کو مہارت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے یہ کمپیریٹیو سٹڈیز یا کمپیریٹیو ریلیجیس سٹڈیز میں بہت ماہر ہیں، اس میں وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے، یہ ایسی بات ثابت کر دیتے ہیں جہاں اب ہندوازم، کرسچینٹی، اسلام کا مقابلہ اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے تو وہ بہت اچھے طریقے سے اسلام کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس اسپیشلٹی تک محدود رہیں، یا وہ ہر چیز میں وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بولیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں؟ آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ ایک عام پرابلم ہے، جی، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک صاحب بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جی، اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے، رائٹ۔ اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہر چیز پہ گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ جی، میرا خیال ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی سے بہت سی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں۔ جی، مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹ تو میں سال نہیں بتا سکتا، جی، غالباً 1985 1986 کی بات ہے، جی، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد، مینٹور، جی، جنہوں نے ان کو انسپائر کیا، جی، احمد دیدات صاحب، ٹھیک ہے۔ وہ پاکستان آئے۔ جی، لاہور میں ایک مقامی ہوٹل پر ان کا ایک پروگرام ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس پروگرام میں میں ذرا سی بات اصل موضوع سے ہٹ رہی ہے، لیکن مطلب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس بات کو بیان کروں۔ جی، آپ یقین جانیں کہ ڈاکٹر ذاکر احمد دیدات صاحب جی، انہوں نے اسی طرح کا کام کیا جی، جس طرح کے ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں، رائٹ۔ بلکہ غالباً یہ احمد دیدات صاحبی کا ٹریبیوٹ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جی، کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، جی، یہ احمد دیدات پلس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سو ایک ان کی خوبی کو بیان کیا۔ جی، تو ان کی اس کنٹریبیوشن کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے کرسچن اسکالرس کے ساتھ ڈیبیٹ کی اور بہت متاثر کن اور کنونسنگ باتیں کی جی، اللہ کے پیغام برحق کے بارے میں، جی، تو وہ پورے عالم اسلام میں جی، ایک ہیرو بن گئے۔ اور آپ یقین جانیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس لاہور کے اس فنکشن میں مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتیب فکر کے لوگ علماء ہیں، جی، علماء جی، وہ سب جمع تھے۔ رائٹ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی آئے ہوئے تھے، غامدی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، شیعہ تھے۔ جی، تو یہ ان کا حال تھا۔ تو اب کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، وہاں مجھے یاد ہے
کہ کسی نے ایک سوال کیا تھا, اب سوال ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, تو جس پہ احمد دیدار صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کا ماہر تو نہیں ہوں, میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہے, لیکن آپ کسی عالم سے پوچھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی طریقہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو میں نے سوال کرنا ہے نا, اس پہ آپ نے بھی غصہ نہیں کرنا, مجھے معافی میں مجبور نہیں کر دینا. کچھ عرصہ پہلے میں نے المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے پریزیڈنٹ جناب ملک فیصل صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا. اس میں نے ایک سوال کیا کہ المورد جو غامدی صاحب کا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو سنا ہے کہ ان کے داماد نے ہائی جیک کر لیا ہے. وہ ہر چیز پہ انہوں نے گرفت رکھی ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگ جنہوں نے بڑا مثالی کردار ادا کیا تھا المورد کے بننے میں, ان کو اس نے آؤٹ کر دیا ہے. آپ پہلے تو بتائیں کہ, اور میرے سوال پہ ظاہر ہے کہ المورد کے جو آج کل انتظامیہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, آپ کا کیا ریئیکشن, آپ اس پوری بات کو سن کے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں اس سوال پر میں غصے تو نہیں ہوں گا, لیکن اتنا تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں نروس ہو جاؤں. تو میں نروس ضرور ہوں کیونکہ آپ نے تو مجھے گچی سے پکڑ لیا. دیکھیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ المورد میں یہ ٹینشن ہے. بھائی بات یہ کہ جیسا کہ ہمارے استاد نے غامدی صاحب نے ہمیں سکھایا ہے, ہمیں حق بات کرنی چاہیے, جو بات سمجھ میں آئی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے, اور کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے. رائٹ. بات یہ ہے کہ دنیا میں ملک صاحب, میں اس موضوع سے بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں. اچھا, میں کوئی پٹری سے اتروں نا تو آپ مجھے ٹھیک کر دیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے مجھے ایک ایسا باؤنسر کرایا ہے کہ اس کا مجھے کھیلنا تو ہے نا کس طرح سے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں اس سے بہت فیسینیٹ ہوتا ہوں اس موضوع سے. کیونکہ فیسینیٹ میں اس لیے ہوتا ہوں کہ میں خود بھی اسی طرح کے معاملات میں پھنسا ہوں, ابھی بھی پھنستا ہوں. یار, ایک آپ ہیں, ایک میں ہوں, اور ایک مثال کے طور پر ملک صاحب ہیں, ہمارے ملک فیصل صاحب. فرض کیجئے کہ ہم تینوں ایک دوڑ میں ہیں کہ کون دین پیش کرنے میں آگے بڑھے گا, یا فار دیٹ میٹر ہم تینوں نے ایک یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے. ویسے میں نے تو کھولا ہوا ہے, میرا تو ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ میرے سے آگے نکل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا, ایک فطری رقابت تو ہے نا. رائٹ. آپ کا ابھی میرے مثال کے طور پر ہیں 60,000 اور آپ کے ہیں 10,000. 2 مہینے بعد بدلا گئی, یار ملک صاحب کے 80,000 ہو گئے. رائٹ. تو کچھ تو میں سڑوں گا نا یار. رائٹ. یہ اور بات ہے کہ یہ جو میرے اندر ایک ابتدا میں سڑنا ہوگا, اس کو مجھے کنٹرول کرنا چاہیے. رائٹ. اور مجھے اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ یار ملک صاحب نے محنت کی ہے, ٹھیک ہے, سڑنے کی کیا ضرورت ہے, تم بھی محنت کرو. تو دیکھیں, میرے سامنے ظاہر یہ سب معاملات ہوئے, اور حسن الیاس صاحب سے مجھے بھی اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. اور سچی بات ہے کہ ایک وہ بھی موقع تھا کہ جب میں بالکل ان سے ناراض ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا کینیڈا میں, تو میں ایسے آیا تھا کہ میں بہت, مجھے رنج تھا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر حسن کے ساتھ کچھ معاملہ ایسا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, میری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے, جیسے کہ اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں مجھے جواب دینے, میں جواب کو میں کرکٹ کا تو نہیں دوں گا, کوئی فلمی دنیا کا تو نہیں دوں گا, وہ دین کا جواب دوں گا. اچھا, دین کا جب آپ جواب دیتے ہیں تو یار پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کو خود نصیحت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں خالد ظہیر پاگل, تم ملک صاحب کو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو, اور خود تم کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے. تو میں نے یہاں اچھی اچھی باتیں کرنی شروع کر دی. 12 میں مسیساگا میں 2015 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب یقین جانے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا یار یہ جو میں حسن کے بارے میں سوچ رہا ہوں, میں اس کو ختم کرنا چاہیے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپس میں جو کٹی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, اس کو ختم کرو, اور میں اس سے کٹی کر کے آیا ہوں. تو میں نے حسن کو میسج کیا, میں نے کہا حسن میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں تم سے ناراض ہوں. ٹھیک ہے. اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا. ٹھیک ہے. اس کا بہت ہی اچھا جواب آیا, اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اختلاف بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی بس ہنسی مذاق میں ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حسن نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. حسن نے اپنی قابلیت کو, غامدی صاحب کے ساتھ اپنی محبت کو, ان کے ساتھ اپنے خلوص کو ثابت کیا ہے. بھائی بندہ چھوڑ کے آ گیا ہے. آپ امیجن کریں کہ
ایک نوجوان جی جو 8 سال کا کورس ہوتا ہے عالم کا، ٹھیک ہے 6 سال کر چکا تھا، اس کے گھر والوں نے جو اصل میں دینی جو مدرسہ ہے جی اس کو چلانے والے ہیں، جی ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ریکویسٹ کی کہاں جا رہے ہو، وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. بالکل صحیح نوجوان ہے، جی جذبہ ہے، جی اس کے اندر غلطیاں ہیں. یار ذاکر نائک صاحب کی غلطیاں ہم ابھی بیان کر رہے ہیں تو کیا حسن الیاس کی نہیں ہوں گی؟ بہت ہیں. جی زبان سے اس کی بے بد احتیاطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے امپروو کر رہا ہے. آپ یقین جانیں جی کہ جو وہ غامدی صاحب کے قریب آیا ہے جی اور جتنا وہ ٹائم گزارا ہے اتنا اس کی تربیت ہو رہی ہے. غامدی صاحب کی جو ہے نا شخصیت اور ان کے ساتھ جو ان کی صحبت ہے، جی اس میں یہ بڑی ایک غیر معمولی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جی کہ آدمی لرن کرتا ہے. ٹھیک ہے تو میں نے 3 سال میں 2021 2022 اور 2023 میں ڈیلس گیا ہوں، حسن کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں، بہت قریب رہا ہوں، اور میرا بڑا اس کے ساتھ ایک بے تکلفی کا ایک وہ ہے رشتہ ہے. ٹھیک ہے میں اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ اس کے بہت زیادہ شدید مخالف ہو گئے ہیں، جی وہ میرے بھائی ہیں. جی اور آپ نے سوال پوچھ لیا تو مجھے اس کا جواب دینا ہے. جی میں آنیسٹلی میں جذبات کے ساتھ جی میں رو کے جی ان کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ خدا کے واسطے یہ دنیا کا امتحان ہے. رائٹ اس امتحان میں کیا کروں یار. میں حسد جو ہے نا جی یہ بری چیز ہے. رائٹ حسن میں غلطیاں ہیں، حسن کی غلطیوں کو کرٹیسائز کرو، رائٹ لیکن غامدی صاحب آپ کے استاد ہیں، جی میرے استاد ہیں، جی باپ کی طرح ہیں، جی ان سے بات کرو. جی اور اگر اختلاف پھر بھی قائم رہتا ہے جی تو بس ایک شریفانہ طریقے سے اس کو برداشت کرو. رائٹ میرا یہ خیال ہے کہ حسن الیاس کے مخالفین نے جی جو اختلاف کرنے کا ایک ڈھنگ انداز جی ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا تھا، ٹھیک ہے وہ انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا. ٹھیک میں حسن الیاس کو کوئی فرشتہ نہیں سمجھتا، جی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حسن الیاس غامدی صاحب کے کام ہوں اور ان کی اپنی ذات کو جی بہت پروموٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے بڑی خدمت کر رہا ہے. ٹھیک اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی دے. آمین. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں حسن کوئی شبہ الیاس نہیں، صاحب. کوئی ان شبہ پہ تنقید میں بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن ان کی تعریف کیے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. کہ ان کی صلاحیتوں کا انکار کرنا بالکل جھوٹ ہوگا. بالکل. تو بہت اللہ تعالیٰ نے، اور بالکل ٹھیک طریقے سے وہ اپنا جو ایک مشن ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور غامدی صاحب کا جو پیغام ہے اس کو پھیلانے میں بہت زیادہ وہ مددگار ہے. تو آپ نے بھی باؤنسر کا بڑا اچھا جواب دیا ہے. اب مجھے فکر ہی ہو گئی ہے، ملک صاحب کہ آپ اس پروگرام میں پروموٹ کرنے کے لیے ذاکر نائک صاحب کا نام لکھیں گے، حسن الیاس کا لکھیں گے؟ دونوں کا. یہ آپ نے غلطی کی ہے. اچھا آپ کو ایک پروگرام میں ایک ہی کو زیر بحث لانا تھا، اوکے اوکے تاکہ ایک سے زیادہ پروگرام آگے بڑھ چلے. نا. ایڈیٹنگ تو میرے ہاتھ میں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک بالکل یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے سوال ہے، یعنی ان کا سوال ہے بیسیکلی، وہ یہ کھانے پینے کے بارے میں، یہ حلال حرام کا جو یہاں پہ ایک آپ کو مزے کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست یہاں پہلی بار جب آیا تھا نا، تو جب گروسری شاپ پہ گیا تو اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس حلال دودھ ہے. تو اتنا یعنی ہم ذہن میں ڈر کے آتے ہیں کہ حلال حرام کا اتنا یعنی وہ بوجھ لے کے آتے ہیں کہ وہ حلال دودھ لینے دکان پہ چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے نا کہ سور کا دودھ نہیں مل رہا ہے. تو یہ بات ہے. تو یہ بتائیں کہ حضور پاک تو عیسائیوں اور یہودیوں کے گھر بھی دعوت پہ چلے جاتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے. وہ وہاں کیا پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں نے ذبیحہ کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے یا کیا؟ وہ تو کھا لیتے تھے. تو ہم جو یہاں پہ میک ڈونلڈ اور باقی جو اس طرح کے ہیں ریسٹورینٹس، تو یہ عیسائیوں کے ملک میں رہتے ہیں، یہودی بھی ہیں، تو ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ نہیں، آپ بندہ ناچیز سے سوال کر رہے ہیں جی تو بندہ ناچیز کے دین کو سمجھنے کے اصولوں کی روشنی میں جواب دوں گا. جی میرا خیال ہے یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور کھا لیتے تھے. جی اسی اپروچ کی اصلاح کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جی یہ تو لوگوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں. آپ کس کے پاس گئے تھے، جی کس موقع پہ گئے تھے، وہ کون سا یہودی تھا، وہ کون سا عیسائی تھا، رائٹ اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے.
میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جی قرآن مجید نے واضح طریقے سے بتایا جی کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، ٹھیک ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جی ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر سور کا گوشت حرام ہے، جی ہم جانتے ہیں کہ وہ جانور کے جو اللہ کا نام لیے بغیر جی ذبح کیا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اسی طرح سے شراب حرام ہے۔ جی تو آپ چاہے یہودی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی اور ہو، جی اگر انہوں نے آپ کے سامنے حلال کھانا پیش کیا ہے جی تو آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے کوئی حرام کھانا پیش کیا ہے جی وہ کوئی بھی ہو آپ جی کیسے کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہم جی قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوگا۔ رائٹ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم چونکہ پہنچ گئے ہیں اور ایک مناسب وقت کا ہمارا پروگرام ہو چکا ہے، الحمدللہ تو جی، ٹھیک ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے اچھے سوال سر کیے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ میرا خیال اور ہے کہ اب بہت تو اچھا آئندہ بھی لگا، پروگرام مزہ ہمیں ہے کرنے چاہیے جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ جیسے پہلے بتا چکے ہیں کہ جاری رہے گا، انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت لیں گے، تھینک یو، اپنے ناظرین سے۔ تھینک یو سو مچ بہت ڈاکٹر شکریہ، صاحب، اوکے تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔